السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتہاس کس طریقے سے ہے۔ تو خواجہ غریب نواز ہندل ولی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنم 14 رجب 536 ہجری 1142 عیسوی کو پیر کے دن سستان ایران دیش کے ایک گاؤں میں ہوا تھا۔ کچھ بدوان ان کی پیدائش کی تاریخ اور جنم کی جگہ کو الگ الگ بتاتے ہیں۔ بہرحال 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ خواجہ صاحب کی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ وراثت میں آپ کو ایک چھوٹا سا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ حضرت ابراہیم کندوجی سے ملاقات ہونے کے بعد جب دل کی دنیا بدلی تو اسے بیچ کر پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور خود حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 20 سال تک خدمت کی۔ اس دوران آپ حضرت کا بستر، خانے کے برتن، پانی کی مشق اور اپنا سامان کندھے پر لاد کر گھومتے پھرے۔ آپ نے 51 بار پیدل حج فرمایا اور 52 سال کی عمر میں 587 ہجری 1192 عیسوی میں ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر پہنچ کر آپ کو اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ فرما کر انہیں زیر فرمایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔ آپ غریبوں، دکھی لوگوں کے مسیحا بنے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام، امن اور شانتی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ آپ نے ایک ہی کپڑے میں زندگی بتائی۔ کپڑے پھٹنے پر پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ پیوند لگاتے لگاتے اس کا وزن 6.5 کلو ہو گیا تھا۔ 6 رجب 633 ہجری میں آپ اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پر نورانی حرفوں میں لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ متی فی قطوب اللہ، مطلب کہ یہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا۔ آپ نے کبھی پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھایا۔ کئی دن تک بھوکے رہنے کے بعد سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر پورے قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک لگاتار پوری رات آرام نہیں فرمایا۔ آپ 70 سال تک دن رات کے اکثر اوقات باوضو رہے۔ آپ تو ولی تھے ہی، لیکن آپ جس پر ایک نظر ڈال دیتے وہ بھی ولی ہو جاتا۔ کافی دنوں تک آپ استغراق، کسی چیز میں ڈوب جانے کے عالم میں رہے، آنکھیں بند کیے ذکر الہی میں گم رہتے۔ نماز کے وقت حجرے سے باہر تشریف لا کر جماعت سے نماز ادا کرتے۔ آج بھی آپ کا آستانہ دین دکھیوں اور حق پرستوں کے لیے مرکز عقیدت بنا ہوا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ آج بھی اجمیر کو آپ کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے دوران دنیا بھر کے لاکھوں لوگ آپ کے دربار میں دعائیں، مرادیں مانگنے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو پڑھا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو